اللهم صل علی محمد وعلی آلہ وصحبہ وسلم۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کے پاکیزہ نام سے آغاز کرتے ہیں جو بہت مہربان نہایت رحم والا ہے۔ درس بخاری کا سلسلہ پچھلے پروگرام میں 1457 نمبر حدیث پاک تک پہنچا تھا۔ آج آگے انشاءاللہ چلتے ہیں۔ باب قائم کیا ہے، باب لا تؤخذ کرائم اموال الناس فی الصدقۃ، یعنی زکوٰۃ میں لوگوں کا عمدہ مال نہ وصول کیا جائے۔ زکوٰۃ لینی ہے، پہلے دور میں ایسا ہوتا تھا کہ خلیفہ کی طرف سے جو ولی ہوتے تھے علاقوں کے، یعنی گورنر جیسے ہیں یا مطلب حاکم ہیں، کسی مخصوص ملک کے بنا دیے گئے ہیں۔ اصل تو دارالخلافہ میں تو خلیفہ ہوا کرتے تھے، پھر ان کے والی ہوا کرتے تھے، تو وہ اپنے عاملین کو بھیجتے تھے، اسے عامل کہتے تھے، بھئی زکوٰۃ وصول کر کے لے کر آؤ۔ تو یہ اب حدیث ایسی لے کر آئے امام بخاری ثابت کر رہے ہیں کہ عامل کو ایسا نہیں کرنا چاہیے کہ جا کے ان کے مال میں سے سب سے جو بہترین چیز نظر آئے اس کو لے لے، نہیں، زکوٰۃ ان پہ واجب ہے۔ اب وہ خود دے، وہ تو بتا دیا بھئی بوڑھا نہ ہو، عیبدار جانور نہ ہو، لیکن ایک عامل کو پسند آ رہا ہے بڑا اونچا فربا کھڑا ہوا ہے جانور، تر و تازہ زبردست، دوسرا اچھی عمر کا ہے لیکن ویسا نظر نہیں آ رہا، نہیں بھئی یہ چاہیے، یہ نہیں، ایسا نہیں کر سکتے، اب اس کی مرضی ہے، وہ کوئی بھی دے۔ تو یہ باب، اس پہ میں تبصرہ بعد میں کرتا ہوں۔ آج کل کے دور کے اعتبار سے تو 1458 نمبر حدیث پاک ہے، حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالی عنہما اس کے راوی ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے جب حضرت معاذ رضی اللہ تعالی عنہ کو یمن بھیجا، آپ کو یمن کا حاکم بنا کر بھیجا تھا، تو آپ نے نصیحت فرمائی کہ بے شک تم اہل کتاب کی ایک قوم کی طرف جاؤ گے، بس تم کو چاہیے کہ تم ان کو سب سے پہلے اللہ تعالیٰ کی عبادت کی دعوت دو، مسلمان بناؤ۔ بس جب وہ اللہ تعالیٰ کو پہچان لیں تو تم ان کو یہ خبر دینا کہ ان کے اوپر دن اور رات میں اللہ نے 5 نمازیں فرض کی ہیں۔ بس جب وہ اس پر عمل کر لیں تو پھر ان کو یہ خبر دینا کہ اللہ تعالیٰ نے ان پر زکوٰۃ فرض کی ہے، جو ان کے اموال سے وصول کی جائے گی اور ان کے فقراء پر لوٹا دی جائے گی۔ بس جب وہ اس کی اطاعت کر لیں تو ان سے زکوٰۃ وصول کرنا اور ان کے عمدہ بہترین مال کو لینے سے اجتناب کرنا۔ دیکھیں یہ کتنی نفیس حدیث ہے جس کو آج غیر مسلمین نے اختیار کر لیا ہے اور مسلمانوں نے چھوڑ دیا۔ جو ہمارے باہر کے ملک کے بہن بھائی سن رہے ہیں وہ یقیناً ہم سے بہتر اس بات کو جانتے ہیں کہ وہاں ٹیکس وصول کیا جاتا ہے، ایک خاص لیول پر آ کر جس کی سیلری اس لیول تک ہے، جو کاروبار کر رہا ہے اس سے ٹیکس لیا جائے گا، اس سے نیچے والے کا سے نہیں، اس سے اوپر والے سے، پھر وہ ٹیکس وصول کر کے انہی اپنے ہی ملک کے غریبوں کے اندر تقسیم کر دیا جاتا ہے، جن کی سیلری ایک مخصوص لیول سے نیچے ہوتی ہے، جو جن کے بچے وغیرہ ہیں، پھر ان کو وہ سہولتیں دے دی جاتی ہیں، بچوں کو پڑھایا جاتا ہے، کتابیں فری دے رہے ہیں، تعلیم فری ہے، بعض اوقات لباس فری ہے، میڈیکل فری ہے، فلاں چیزیں اور بہت سارے اتنے ان کو سہولیات دی ہوئی ہیں۔ تو یہ آپ غور کریں، یہ ہمارے مذہب اسلام کا طریقہ تھا۔ جیسے مثال کے طور پہ پاکستان ہے تو اب پاکستان کے مخیر حضرات سے ٹیکس وصول کیا جائے، ہمارے تو اب ٹیکس کا نظام آ گیا، زکوٰۃ تھی اس زمانے میں، تو اگر ہم زکوٰۃ کا ہی نظام قائم کر دیں، دیانتداری سے سب اپنے مال شو کریں، علماء سے گورنمنٹ جو ہے وہ مفتیان کرام کا ایک پینل بنائے، ان کے انڈر ہر مفتی کے اندر 10 12 مفتیان کرام ہوں، اور پھر سب لوگ دیانتداری سے اپنا بتائیں کہ ہمارے پاس اتنا مال ہے، یہ تو حساب کیا جائے کتنے پہ زکوٰۃ بنتی ہے، کتنے پہ نقد جمع کرا دی جائے، اور پھر واقعی دیانتداری سے اپنے مطلب سیاسی اعتبار سے نہیں کہ یہ میری پارٹی کا ہے تو انہی کو چندہ، انہی کو جو مدد ہے انہی کے گھروں میں پہنچے گی۔ اب وہ کہتے نہیں ہم مدد کر رہے ہیں غریبوں کی، ہاں کون سے غریبوں کی؟ جو اپنے جن سے ووٹ لینا ہے بس، باقی دوسرا غریب جو جس کا ووٹ ہمارا نہیں ہے وہ مر بھی جائے گا، اس کی فیملی اس تک مدد نہیں پہنچے گی۔ یہ کوئی طریقہ کار، مذہبی طریقہ کار نہیں ہے۔ اگر اس طرح کر لیں بہت اچھا نظام، ہمارا ملک میں اتنا پیسہ ہوگا، کیونکہ ہمارا پیسہ مقید ہوتا ہے، ہم اسے شو نہیں کرتے، باہر نہیں لاتے، کیونکہ پتہ ہے کہ کھا جائیں گے پیسہ تو پھر کہاں کون لے کر آئے گا، اسی لیے ٹیکس نہیں دیتے۔ یہ بھی آپ سمجھتے ہیں سب باتیں، کوئی ہم یہ سیاسی پلیٹ فارم نہیں ہے کہ اس پہ کلام کریں، لیکن میں تو ایک بات آپ کی خدمت میں عرض کر رہا ہوں
کہ یہ ہمارے مذہب کا حصہ ہے۔ اللہ کے نبی نے کتنی پیاری تلقین فرمائی کہ ان کو اسلام کی دعوت دو، اسلام قبول کر لیں، نماز کے بارے میں بتاؤ۔ اب اگر ابھی زکوٰۃ کا وقت نہیں ہے تو اس کا نہ بتاؤ، جب زکوٰۃ کا ٹائم آ جائے پھر بتاؤ بھی آپ پہ زکوٰۃ بھی ہے، پھر ان سے ہی لے کر انہی کے غریبوں میں تقسیم کر دو۔ تو کہنے کا مطلب یہ ہے کہ وہ ہمارا اسلامی نظام جس کو اپنے ملک میں قائم کریں تو ہم قابل رشک بن جائیں، ہم نے چھوڑ دیا، دوسروں نے اختیار کیا، اور ہم بے وقوف اپنی ہی تعلیمات کو ان کے اوپر نافذ ہوتا دیکھ کر انہیں قابل رشک نگاہوں سے دیکھ رہے ہوتے ہیں۔ ہم یہ نہیں سمجھتے کہ بھائی یہ تو ہماری ہی نبی کی تعلیمات تھی جو انہوں نے اختیار کی اور آج وہ ترقی کر رہے ہیں۔ کاش ہم اس بات کو سمجھیں۔ اور پھر سرکار نے جو آخر میں جو موضوع بھی اس کا عنوان بھی یہی قائم کیا گیا، اور ان کے عمدہ مال کو لینے سے اجتناب کرنا۔ مثلا ان کا آپ نے مال کا حساب کیا، اب کہا بھئی اتنی آپ کو زکوٰۃ دینی ہے، تو اب ان کی مرضی ہے وہ دو زکوٰۃ دینا چاہیں، ردی قسم کی نہ ہو، لیکن ٹھیک ہے ان کا مال ہے وہ دے دیں۔ یہ نہیں ہے کہ آپ ان کے درمیانے اوسط درجے کے مال کو چھوڑ کے عمدہ مال لیں، اس سے دلوں کے اندر کدورت پیدا ہوگی، اس سے پھر وہ کیونکہ نئے نئے مسلمان ہوں گے تو ہو سکتا ہے فوری طور پہ پیچھے ہٹ جائیں۔ یہ ایک حکمت بالغہ ہے کہ اگر آپ کسی سے کچھ وصول کرتے ہیں تو بہت ہی حکمت کے ساتھ اس پہ کوئی شرعی حکم نافذ کرنا چاہتے ہیں، اس کو اسلام کی طرف بلانا چاہتے ہیں، تو ایسا نہ کریں کہ وہ متنفر ہو کر دور ہو جائے۔ اس سے تبلیغ دین کے شعبے سے وابستہ حضرات بھی توجہ کریں کہ جب ہم کسی کو سمجھاتے ہیں تو اس طرح نہ کریں کہ وہ دین کے قریب آنے سے ڈرے، خوف زدہ ہو جائے، بھاگنے کی کوشش کرے، وہ گھبرائے، وہ اپنے گلے میں ایک پھندا سا محسوس کرے، اپنی زندگی کو تنگ ہوتا محسوس کرے۔ اگرچہ شرعی احکام پر عمل تو کرنا ہے، لیکن یہ بھی نیا نیا آدمی ہے، اس کو آپ نے بڑی حکمت سے بتدریج آہستہ آہستہ سمجھانا ہے تاکہ وہ ان پابندیوں کا عادی بنے، وہ مینٹلی اعتبار سے اور اپنے باطن کے اعتبار سے ان پابندیوں کو خود خوش دلی کے ساتھ قبول کرے، پھر وہ جتنی سختی ہوگی اس کو قبول کر لے گا۔ لیکن بعض اوقات ہمارے انداز تبلیغ میں اتنی کمی ہوتی ہے کہ سامنے والا تجلی برداشت نہیں کر پاتا اور وہ بدظن ہو جاتا ہے اور بھاگتا ہے۔ اچھا، اس سے یہ بھی ایک نتیجہ نہ نکالا جائے کہ بعض لوگ ہوتے ہیں جا کے کسی سے معلوم کیا کوئی مسئلہ اور اس نے سخت لہجے میں گفتگو کر لی تو جی ہم تو اب نہیں جائیں گے دین کی طرف، کیوں؟ سختی سے بات کی تھی۔ یہاں یہ بات نہیں ہو رہی ہے، یہاں یہ ہو رہا ہے کہ جب آپ کسی کو دین سکھاتے ہیں تو حکمت کے ساتھ ضرور سکھائیں۔ عوام الناس کو ایسا نہیں کرنا چاہیے کہ وہ دین سیکھنے کے لیے بھی اپنے مزاج اور اپنے موڈ کو سامنے رکھے۔ انہیں بھی چاہیے کہ اگر آپ کنویں پہ جاتے ہیں پانی لینے کے لیے اور اطراف میں کانٹے ہوں اور پانی کھینچتے ہوئے، پیاسے بہت ہیں آپ، پانی کھینچتے ہوئے کانٹا چبھ جائے تو کبھی ایسے نہیں کریں گے کہ ڈول پھینک دیں اور کہیں کہ یار کانٹا چبھ گیا کنویں کے پاس، میں تو اس پانی کو نہیں پیتا ہوں۔ اس میں کس کا نقصان ہوگا؟ کنویں کا ہے، پانی کا ہے، یا آپ کا ہے؟ بس یہ ہمیں سمجھنا چاہیے۔ تو جانبین سے مطلب معاملہ ہونا چاہیے۔ عوام الناس کو چاہیے کہ علماء کے قریب آئیں، ان سے مسائل سیکھیں، لیکن جب علماء تلقین، جیسے ہمارے پروگرام ہوتے ہیں، مجھے بعض اوقات بہت افسوس ہوتا ہے جب کوئی کال کرتے ہیں، 15 سال ہو گئے پروگرام کرتے ہوئے احکام شریعت، وہی مسئلے جو 15 سال سے میں تقریباً بیان کر رہا ہوں وہ مسئلے پھر فون پر معلوم کرنا۔ یوٹیوب پہ ڈلی ہوتی ہیں کلپس، وہاں دیکھ لیں آپ، درس بخاری سنیں آپ، الحادی پروگرام آتا ہے وہ سنیں، رات دن ہمارے پروگرام اسی لیے تو ہم کر رہے ہیں تاکہ لوگ سنیں، سیکھیں، سمجھیں، ہدایت حاصل کریں، ہمیں بھی ثواب ملے، ہماری ٹیم کو ملے، مینجمنٹ کو ملے، اور معاشرے سے برائیاں دور ہوں۔ کتنے لوگ ماشاءاللہ سیکھے کرتے ہیں، لیکن کسی کو اگر ٹائم ہی نہ نکالے اور وہ ان تمام تر ہماری خدمات کے باوجود پھر وہ چاہتا ہے کہ الگ سے فون کرے، اس کو پھر ٹائم دیا جائے 5-7 منٹ، اور پھر اگر ہم ان کو سمجھائیں کہ جی آپ پروگرام دیکھیں، آپ یہاں کال نہ کریں، ہم نے تو دارالفتہ بھی قائم کر وہاں کر لیں، لکھ کر بھیج دیں، چلے ہم کر دیں، میل کر دیں، میل کے جواب دے دیں، ان تمام سہولیات کو نظر انداز کر کے وہ چاہے کہ نہیں مجھے فون پر ہی ٹائم ملے، تو یہ تو پھر تھوڑا سا مشکل ہو جاتا ہے۔ اس میں اگر کوئی بات ان کو ناگوار گزر جاتی ہے تو پھر وہ اپنے تاثرات کے اظہار کر بیٹھتے ہیں۔ یہ بھی ایک عوام کا غلط طریقہ ہوتا ہے کہ آپ کو ٹائم نکالنا چاہیے۔ آپ عالم کے بارے سے پوچھیں کہ آپ کو کس وقت ٹائم ہے، اگر وہ ٹائم دیتا ہے ٹھیک، ورنہ اگر وہ ذریعہ بتاتا ہے کہ اس ذریعے سے حاصل کر لیں اس سے، تو پھر آپ کو خوش دلی سے ان ذرائع کو اختیار کرنا چاہیے، لیکن ہمارے یہاں ایسا نہیں ہوتا۔ تو بہرحال سرکار صلی اللہ علیہ وسلم نے بات سمجھائی کہ بتدریج ان کے اوپر احکام شرع کا نفاذ کریں، ان کو پیار محبت سے سمجھائیں، اور فوری طور پہ ایسا کوئی عمل نہ کریں کہ ان کے تنفر کا، نفرت کا سبب بنے، تو یہ چیز صحیح نہیں ہوگی۔ اس چیز کو ہم میں سے ہر ایک کو سمجھنا چاہیے۔
باب لیس فیما دون خمس زود صدقۃ، 5 اونٹوں سے کم میں زکوٰۃ واجب نہیں، اس کا باب۔ حدیث نمبر 1459 1459۔ حضرت ابو سعید خدری رضی اللہ تعالی عنہ اس کے راوی ہیں، اور یہ حدیث ابھی کچھ دن پہلے بھی گزری تھی۔ سرکار نے ارشاد فرمایا 5 وسق یعنی 300 کلو گرام کھجور سے کم میں صدقہ واجب نہیں ہے، اور 200 درہم چاندی یعنی 52.5 تولہ چاندی سے کم میں زکوٰۃ نہیں ہے، اور 5 اونٹوں سے کم میں زکوٰۃ نہیں ہے۔ آج بھی حدیث ایک طویل گزری تھی، یعنی یہ پچھلے پروگرام میں غالباً گزری تھی، طویل حدیث میں یہی نصاب بیان ہوا۔ باب زکوٰۃ البقری، گایوں کی زکوٰۃ، گائے کی زکوٰۃ کا باب۔ حدیث نمبر ہے 1460، اور حضرت ابو ذر رضی اللہ تعالی عنہ اس کے راوی ہیں۔ یہ بیان کرتے ہیں کہ میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس پہنچا، آپ نے فرمایا اس ذات کی قسم جس کے قبضہ قدرت میں میری جان ہے۔ راوی کہتے ہیں یا یوں فرمایا تھا کہ اس ذات کی قسم جس کے سوا کوئی عبادت کا مستحق نہیں، یا جس طرح آپ نے حلف اٹھایا، کوئی بھی قسم کھائی کہ کوئی مرد ایسا نہیں ہوگا جس کے پاس اونٹ یا گائے یا بکریاں ہوں جن کا وہ حق ادا نہ کرتا ہو، مگر قیامت کے دن اس کے پاس وہ جانور بہت بڑی جسامت میں اور بہت فربہ حالت میں آئیں گے۔ اب کریں گے کیا؟ اور اس کو اپنے کھروں سے روندیں گے اور اپنے سینگوں سے ماریں گے۔ جب ان کا ایک ریوڑ گزر جائے گا تو پہلا ریوڑ دوبارہ آئے گا، یعنی جیسے کچل کے چلے گئے پھر یوں پھر دوبارہ آ جائیں گے، اس طرح راؤنڈ لگتا رہے گا۔ فرمایا جب ان کا آخری ریوڑ گزر جائے گا تو پہلا ریوڑ دوبارہ آ جائے گا، حتیٰ کہ لوگوں کے درمیان فیصلہ کر دیا جائے۔ تو یہ جو جانوروں کی یہ مخصوص مراد تو جانور اور بیان جانوروں کا ہوا ہے، لیکن میں نے پہلے بھی آپ کو سمجھایا تھا کہ یہاں زکوٰۃ کے ادا نہ کرنے والوں کے عذاب کو ذکر کیا گیا ہے۔ جیسے پیچھے روایت گزر گئی کہ جو سونا چاندی کے زکوٰۃ نہیں دیتا تو یہ سونا چاندی برود قیامت ایک سانپ کی شکل میں آئیں گے، اس شخص کے لپٹ جائیں گے اور اس کے منہ جکڑ لیں گے وہ اپنے منہ سے۔ تو سونا چاندی والا بھی میدان معاشر میں رسوا ہو رہا ہے، اور جس نے جانوروں کی زکوٰۃ ادا نہیں کی اس کو جانور اپنے کھروں سے روند رہے ہیں۔ کبھی آپ گائے وغیرہ کے قریب کھڑے ہوں، قربانی کے دن آنے والے ہیں، جانور غلطی سے پاؤں پہ پاؤں رکھ دیتا ہے، اس کو وزن اتنا ہوتا ہے کہ وہ انگلیاں کچل جاتی ہیں پاؤں کی، اور آدمی چیختا ہے، پھر کئی دن تک درد رہتا ہے۔ یہ صرف چند انگلیوں پر، 1 انگلی 2 انگلی 3 انگلی پہ چڑھنے کا نتیجہ تھا کہ تکلیف برداشت نہیں ہوئی، اور پھر اگر زمین پہ لٹا دیا جائے، پورا جانور ہی ہم پر چڑھ کر جا رہا ہو، ٹانگوں پہ چڑھ رہا ہے، سینے پہ چڑھ رہا ہے، منہ کے اوپر، آنکھ کے اوپر پاؤں رکھ کے جا رہا ہے، سوچئے کیا حال ہوگا۔ اور پھر جس کے بہت سارے جانوروں، پھر ایک نہیں، ریوڑ کا ریوڑ آئے گا، وہ چڑھ کے جائے گا، پھر دوسرا آئے گا، پھر تیسرا آئے گا۔ مثلا بہت سارے بکریاں ہیں، گائیں ہیں، اونٹ ہیں، پہلے بکریاں آ گئیں، پھر گائے آ گئیں، پھر اونٹ آ گئے، پھر راؤنڈ لگے گا، پھر جو پہلے گیا تھا وہ دوبارہ آ جائے گا، اور وہاں حساب کتاب چل رہا ہے، گویا کہ اس کو میدان محشر میں یہ معاملات اس کے ساتھ ہو رہے ہوں گے۔ تو اس لیے ہماری بہنوں کو بھی چاہیے، خاص طور پر میں پہلے بھی تلقین کر چکا ہوں کہ ہماری خواتین اکثر مال کی محبت میں بہت زیادہ گرفتار نظر آتی ہیں، اور بخل ان کے قلوب پر بہت زیادہ غالب نظر آتا ہے۔ ہماری بہنیں کہیں گی جی مصطفی آپ یہ کیا کہہ رہے ہیں، میں آپ کو پہلے بھی عرض کر چکا ہوں، پھر بڑی پیار محبت سے اور ادب سے آپ کی خدمت میں ذکر کر رہا ہوں کہ اللہ تعالیٰ نے جب ہمیں مال دیا ہوتا ہے نا، جو ہماری ملکیت میں آتا ہے، اس مال میں غریب کا حق رکھا ہوتا ہے، وہ ہمیں نکالنا ہوتا ہے، کبھی زکوٰۃ کی شکل میں، قربانی کی شکل میں، فطرے کی شکل میں، کوئی کفارہ لازم ہو گیا اس کی شکل میں، اور اس مال میں غریب کے حق کے ساتھ ساتھ اللہ تعالیٰ یہ چاہتا ہے کہ دین کے معاملے میں خوش دلی کے ساتھ خرچ کر کے ہم اس بات کا ثبوت دیں کہ ہمارے دل میں اللہ کی محبت زیادہ ہے، مال کی کم، تو اس کو اپنے سے جدا کر کے دیکھیں ذرا، پھر پتہ چلے گا۔ تیسرا یہ کہ بخل کی لعنت سے بچیں، یہ شریعت چاہتی ہے، اس لیے ہم پہ لازم کیا زکوٰۃ وغیرہ۔ بخل کیا ہے کہ جس مقام پہ اللہ اس کے رسول نے خرچ کرنے کا حکم دے دیا کہ کرو، اس مقام پہ خرچ نہ کرنا، اس کو بخل اور اردو میں کنجوسی کہا جاتا ہے۔ شریعت اس کو بھی پسند نہیں کرتی۔ اب ہماری بہنیں اکثر ایسی کرتی ہیں، سونے کے سیٹ بنا کے رکھے ہوئے ہیں، پرائز بانڈز رکھے ہوئے ہیں، سیونگ سرٹیفکیٹس ہیں، شیئرز خرید کے رکھے ہوئے ہیں، انہیں نہیں خراب کرنا چاہتی۔ معاذ اللہ ان کے لفظ ایسے ہوتے ہیں کہ ہم ہی اپنا سونے کا سیٹ نہیں خراب کریں گے، حالانکہ اللہ کی راہ میں دینے میں خراب کیا ہے، لیکن چلیں یہ عرف عام کا لفظ تھا، میں نے ذکر کیا۔
اب وہ کون ادا کرے گا؟ شوہر۔ زکوٰۃ واجب ہو گئی، میں کہاں سے دوں؟ آپ زکوٰۃ میری دے دینا۔ قربانی آ گئی، قربانی تو واجب ہے لیکن آپ جانور لا کے اپنے پیسے سے کر لینا، اور یہ آپ کا جو مال ہے یہ تو آپ نے محفوظ رکھا ہوا ہے۔ پھر ہماری بعض بہنیں کہتی ہیں نہیں میں نے کون سا اپنی قبر میں لے کے جانا ہے، میرے بچوں کے یہ کام آئے گا۔ ٹھیک ہے جی، کون اپنی باقی جو ادا کر رہی ہیں بہنیں، وہ کیا اپنی قبر میں لے کے جائیں گی مال؟ وہ بھی نہیں لے کے جائیں گی۔ شریعت بھی جانتی ہے، اللہ بھی جانتا ہے، اس کو رسول جانتے ہیں کہ قبر میں مال لے کر نہیں جانا ہے۔ اس کے باوجود پھر آپ پر لازم کیا ہے کہ آپ مال کی زکوٰۃ نکالیں۔ اس لیے ہماری بہنوں کو چاہیے کہ اپنے مال سے کچھ زکوٰۃ نکالنے کی کوشش کریں۔ ایک آدھ دفعہ اپنا سونے کا سیٹ خراب کریں، جو آپ خراب کہتی ہیں لفظ سے اعتبار سے، اور اس کے علاوہ اپنے قربانی لازم ہوئی اپنے پیسوں سے کریں۔ شوہر سے کیوں کہتی ہیں آپ؟ اپنے پیسے دیں شوہر کو، یہ میری قربانی کے پیسے ہیں، میں نے جمع کیے ہوئے ہیں، بھئی میرا جانور اس پیسے سے لے کر آئے۔ مزہ تو تب ہے نا۔ اور شوہر کہے کہ چلو میں لے آؤں گا، نہیں تو آپ کیوں لے کر آئیں گے؟ قربانی مجھ پہ واجب ہے، آپ پر ہے تو اپنا جانور لے کر آئیں، میرے پیسوں سے لائیے گا۔ یہ زکوٰۃ میرے پیسوں سے نکالیں، اپنے پیسوں سے نہ نکالیں آپ، کیونکہ اللہ نے مجھے مال دیا ہے، میں اس سے فائدہ اٹھا رہی ہوں، یہ مال میری ملکیت میں ہے۔ اس مال میں جو غریب کا حق ہے وہ کیسے ادا ہوگا؟ میں اپنے مال سے نکالوں گی، پھر ہے کمال۔ اور یہ صحابیات تو ایسی کرتی تھی، ہم نے کئی واقعات سنائے، تو میری بہنیں برا نہ مانیں، میں بڑے مطلب ادب سے یہ میں نے گزارش کی ہے، ورنہ خدا نہ خواستہ، اور یہ بار بار ہم اس لیے تلقینات کرتے ہیں، اگر ہماری بہنیں زکوٰۃ نہیں دیں گی میرا کیا نقصان ہے، اور ادا کریں گے تو میرا ذاتی فائدہ کیا ہے؟ لیکن ہم میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا العلماء ورثۃ الانبیاء، علماء نبیوں کے وارث ہیں۔ تو جو نبیوں کا کام تھا کہ اپنی امت کو جہنم کے راستے سے ہٹا کر جنت کے راستے پہ لگانا، اور اگر کوئی اس طرف چل رہا ہے تو بے قرار ہو جانا، بے چین ہو جانا، ان کے لیے فکر کرنا، اللہ نے ان خدام ورثۂ انبیاء کو بھی یہ منصب دیا ہے۔ تو ہم اس وجہ سے ہمیں افسوس ہوتا ہے، تو ہم اپنے بہنوں سے ادب میں گزارش کرتے ہیں، برا نہ مانا کریں اور عمل پیرا ہونے کی کوشش کریں۔ آمین۔ اللہ تعالیٰ عمل کی توفیق عطا فرمائے، آمین۔ وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین۔ اللہم صلی علی محمد